الرحیم، اے میرے بندو افسوس کی ضرورت نہیں ہے، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی ذات سے پر امید رہو، اللہ کے دربار میں حاضر ہو، اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاؤ اور اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور اپنے آنکھوں سے گرم گرم آنسو کے قطرات گراؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ رب العزت تمہارے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں، وہ تو معافی کو پسند کرتے ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ اس کے بندے گناہ کر کے اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ ان کے بندوں سے خطا ہو جائے تو وہ نادم ہو کر شرمندہ ہو کر اللہ کے سامنے حاضر ہو، اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور اللہ سے معافی طلب کریں۔ گناہ ہونا یہ بڑی بات نہیں ہے، گناہ تو ان لوگوں سے بھی ہو گئے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جنہوں نے صحبت اٹھائی تھی، جنہیں ہمارا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے نام سے جانتے اور مانتے، ان سے بھی خطائیں ہوئیں، لیکن خطاؤں کے بعد وہ فوراً نادم ہوا کرتے تھے، خطاؤں کے بعد وہ فوراً افسوس کیا کرتے تھے، انہیں اپنے گناہوں کا احساس ہوا کرتا تھا اور دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر وہ عرض کیا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام مجھ سے فلاں غلطی ہو گئی، مجھ سے فلاں خطا ہو گئی، مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا، لہذا اس کے معافی کی سبیل کیا ہوگی، توبہ کی صورت کیا ہوگی، اللہ رب العزت کے سامنے میں کس طریقے سے اپنے گناہوں کو پاک صاف کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہوں، اس کے لیے کیا صورت بن سکتی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سبیل بیان کیا کرتے تھے، وہ راستہ بیان کیا کرتے تھے، وہ طریقہ بیان کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ترمذی شریف کے اندر وہ ایک مشہور واقعہ ہے جس کو میں نے اکثر آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا، پھر سنا دیتا ہوں کہ قبیلہ جہینہ کی خاتون سے جو نبی علیہ السلام کی صحابیہ ہیں، نبی کی صحبت اٹھائی ہے، نبی کے زمانے میں صاحب ایمان ہے، نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، نبی کی تعلیمات کو سنا ہے، لیکن ان سے بھی گناہ ہو گیا، ان سے خطا ہو گئی اور لغزش ہو گئی اور زناکاری کے اندر ملوث ہو گئی، لیکن جیسے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ تو بہت بڑا گناہ اور بہت بڑی خطا ہے، یہ کیسے ہو گیا، مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ رب العزت سے مواجہہ کرنا ہے، میں کیسے اللہ کا سامنا کر سکتی ہوں اس گناہ کو لے کر کے۔ چنانچہ وہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور کہتی ہیں یا رسول اللہ قد زنیت، اے اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں خیال بھی ہے تم کہہ کیا رہی ہو، ذرا سوچ کر کے بولو، دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا، یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، چھوٹی موٹی غلطی نہیں ہے۔ کہنے لگی یا رسول اللہ میں پورے ہوش و حواس میں اس بات کا اقرار و اعتراف کر رہی ہوں کہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس زنا کی بنیاد پر میرے پیٹ میں حمل ٹھہر چکا ہے۔ غلطی ہو گئی لیکن وہ احساس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھینچ کر کے لایا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے، مجھے مرنا ہے، اللہ کو منہ دکھلانا ہے، میں کیسے اس گناہ کو لے کر اللہ کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہوں، یا رسول اللہ غلطی ہو گئی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف کو بھی آپ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، چلو ہم نے مان لیا تم سے غلطی ہو گئی، تم سے زنا کا صدور ہو گیا، لیکن غلطی تمہاری ہے، تمہارے پیٹ میں اس پلنے والے بچے کی غلطی نہیں ہے، لہذا ابھی تو یہاں سے چلی جاؤ، جب بچے کی ولادت ہو جائے اور بچہ تم سے مستغنی ہو جائے پھر آنا۔ وہ خاتون چلی جاتی ہے اور آپ تصور کریں کہ خاتون چلی گئی اور 9 مہینے کے بعد جب بچے کی ولادت ہوتی ہے اور بچہ پھر ماں کے دودھ سے تقریباً 1.5 سال کے بعد مستغنی ہوتا ہے اور پھر وہ روٹی کھانے کے قابل ہو جاتا ہے، پھر وہ دوبارہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں اس بچے کو لے کر آتے ہیں اس حال میں کہ بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے۔ ایک لمبا وقفہ بیچ میں گزرا، ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے بات نکل چکی ہوتی، لیکن ان خاتون کو احساس تھا، حالانکہ انہیں معلوم بھی تھا کہ اسلام میں زنا کی سزا کیا ہے، لیکن احساس ندامت، احساس شرمندگی
اور اس چیز کا احساس کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، وہ انہیں بار بار اندر سے جو بے چین کیے ہوئے تھا، جس کی بنیاد پر دوبارہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور کہتی ہیں یا رسول اللہ، میں وہی خاتون ہوں جس نے آپ کے سامنے آ کر اپنے زنا ہونے کا اقرار کیا تھا اور آپ نے واپس بھیج دیا تھا کہ تمہاری غلطی ہے، بچے کی غلطی نہیں ہے، لہذا بچے کی ولادت ہو جائے پھر آنا۔ اب میں آپ کے سامنے بچے کو اس حال میں لے کر آئی ہوں کہ بچے کی ولادت بھی ہو چکی اور بچہ مجھ سے مستغنی بھی ہو گیا، اب اسے میرے دودھ کی حاجت نہیں ہے، یہ روٹی کھا کر اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ہاتھوں میں روٹی کا ٹکڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو حکم دیا کہ گڈھا تیار کیا جائے، کیونکہ اسلام میں اگر کوئی شادی شدہ وہ زنا کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کی سزا ذرا سخت ہے، اس لیے کہ اس کے پاس حلال طریقہ موجود تھا اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے، لیکن اس کے باوجود اس نے غلطی کی اور اس نے کہیں اور جا کر اپنی خواہش کی تکمیل کی ہے تو پھر اس کی سزا اسلام میں رجم ہے کہ اسے زندہ گڈھے میں ڈال کر پتھروں سے مارا جائے گا، تاکہ اس ایک کی موت کو دیکھ کر پورے معاشرے کو سبق حاصل ہو اور دوبارہ کوئی اس جانب اقدام کرنے اور قدم بڑھانے سے پہلے 100 بار سوچے کہ اگر میں پکڑا گیا تو میرے ساتھ بھی یہی ہوگا، میرے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے گڈھا تیار کیا، ان خاتون کو اس گڈھے کے اندر اتار دیا گیا، بچہ ان کا باہر صحابہ کے ساتھ موجود ہے۔ اب رسول اللہ نے حکم دیا کہ اس عورت کے اوپر پتھر مارنا شروع کرو۔ چنانچہ پتھروں کی بارش شروع ہوتی ہے، پتھر لگنے شروع ہوتے ہیں، جسم سے خون بہنا شروع ہوتا ہے۔ اچانک ایک پتھر دماغ پر لگتا ہے، دماغ کی رگیں پھٹتی ہیں اور وہیں جو ہے اس خاتون کی وفات ہو جاتی ہے اور وہ دم توڑ دیتی ہے۔ جب اس کی موت ہو گئی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اس کے جنازے کو تیار کرو، اس کی نماز جنازہ میں پڑھاؤں گا۔ چنانچہ جنازہ تیار کیا گیا، جنازہ آگے رکھا گیا، صحابہ کرام صف بندی کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، رسول اللہ نماز پڑھانے کے لیے آگے کھڑے ہوتے ہیں، پیچھے سے ایک صحابی رسول آپ کے دامن کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ اتصلی علیہا وقد زنت، اے اللہ کے رسول کیا آپ ایک ایسی عورت کی نماز جنازہ پڑھائیں گے جو زانیہ ہے، جس نے زنا کیا ہے، جو شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کی مرتکبہ ہوئی ہے؟ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم پیچھے کی طرف پلٹے ہیں تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور آپ کی پوری داڑھی مبارک آنسوؤں سے شرابور ہے، اور آپ کہتے ہیں انت لا تعلم، اے میرے صحابی تمہیں معلوم نہیں ہے، لقد تابت توبة لو قسمت بین اہل المدینہ لوسعتهم، کہ اس عورت نے آج کیسی توبہ کی ہے، اس نے آج ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کے توبہ کو پورے مدینے پر تقسیم کر دیا جائے تو مدینے کے ہر شخص کی مغفرت ہو جائے، ہر شخص کی مغفرت ہو جائے۔ چنانچہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس خاتون کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں اور پھر تدفین عمل میں آتی ہے۔ تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ گناہ ہو جانا یہ بڑی بات نہیں، انسان بشر خطا ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، لیکن اس گناہ پر نادم ہو جانا، شرمندہ ہو جانا، اس کا احساس کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے تائب ہو جانا، یہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل بنا دیتا ہے کہ انسان پھر وہاں کہہ سکتا ہے بارے الہا بحیثیت بشر غلطی ہو گئی تھی، لیکن تیرے سامنے میں نے اپنے آنکھوں سے آنسو بہائے تھے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھایا تھا اور تیرے سامنے میں نے گناہوں کی معافی طلب کی تھی، اور تو نے قرآن میں کہا ہے ادعونی یستجب لکم، میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ بارے الہ مانگنا میرے بس میں تھا، قبول کرنا آپ کے بس میں ہے، لہذا آپ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ تو امید ہے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے کہ ہمارے گناہوں سے اللہ رب العزت صرف نظر فرمائیں گے